جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کے نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی۔ اگر زندہ پیدا ہو، یہ بات ہے مردے کی، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، یہ تھا مردے کی۔ اب زندہ، اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا، بے نلائے گود میں لے کر نماز پڑھی، جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غسل دے گود میں لیا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل بھی دے لیا جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرا مسئلہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، بے نلائے گود میں نماز پڑھی، اس کی نہیں ہوگی، ہاں غسل دے لے تو ہو جائے گی۔ تینوں مسئلے الگ الگ ہیں، مگر خلاف مستحب ہے، یعنی پھر بھی خلاف مستحب ہے، استحباب پہ خلاف ہے۔ یہ حکام اس وقت ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو، کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کافر جو ہے نا، کافر، اللہ فرماتا ہے ان المشرکون نجیسون، یہ مشرک جو ہے نا نجیس سے ناپاک ہے۔ یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا ان کفار سے بچو، ان کافروں سے دور رہو، ان کے پاس کام نہ کرو، اس کی چھوٹی موٹی وجہیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی وجہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ انما المشرکون نجیسون، یہ مشرک جو ہے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک ناپاک ہے، ناپاک۔ یہ کتنے ڈول ڈالنے پانی کے، جتنے کیوں کہ باطن میں جو خباثت بڑی ہوئی نا ان کی، وہ اتنی گندگی ہے کہ ہم اگر دیکھیں نا، ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں تو ہم کافر کے پاس کھڑا ہونا پسند نہ کریں۔ علامہ سید عبد الدباغ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ خالی سورہ فاتحہ کے بارے میں 2,90,000 علوم مجھے ملے ہیں۔ وہ فرماتے تھے بندہ جب وضو کرتا ہے نا، وہ پانی کی اگر حقیقت سامنے آ جائے کہ پانی کیسے گر رہا ہے، کیسے گناہ گر رہے ہیں، تو بندہ پانی پینا چھوڑ دے۔ اتنی گندگی ہوتی ہے، وہ ہماری آنکھوں میں پردے ڈال دیے کہ ہم اس سے ہم رہ نہیں پائیں گے پانی کے بغیر۔ یہ پردے ڈال دیے ہماری آنکھوں پہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا، ورنہ ہم دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے۔ تو یہی فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں ایک جگہ کا کوئی کافر تڑپ رہا ہو اور ایک جگہ کتا تڑپ رہا ہو پانی کے لیے، بولا کتے کو پانی پلا دوں گا، کافر کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے دل میں نفرت تھی نا کفار کی، وہ دلوں سے نفرتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ابھی کراچی میں کیس پکڑا گیا ہے کہ ایک لڑکی 5 سال سے ہندو کے نکاح کے اندر رہ رہی ہے، کیونکہ جب انسان کسی جیسے ہندو ملک ہے، ہندوستان ہے، جب وہاں بندہ رہتا ہے نا تو ظاہری بات ہے خلط ملط تو ہوتا ہے نا، بچیاں باہر بھی جاتی ہیں، بچے گھر میں بھی آتی ہیں، انگلش بھی پڑھتی ہیں، یونیورسٹیاں پڑھتی ہیں، ان کو پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، نکاح کر لیتی ہیں، نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ حرام زنا کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کا جو وبال جو بندے کو مرنے کے بعد ملتا ہے یا اس کی زندگی میں جب اثر ہوتا ہے نا، اس کے جو باطنی نقصانات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ سدھر نہیں پاتا پھر وہ، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، پھر وہ بولتا ہے یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو ظلم کر لیا بچوں پر، اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ تو وہ تربیت نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، ان چیزوں کو نہ ہونا، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جزیرہ عرب سے ہر یہودی کو نکال دیا جائے، عیسائی یہودیوں کو، مومنین عمر خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نکال دیا۔ آج کو بندہ مسلمان سوچنا چاہے نا، سوچنا چاہے، تھوڑا تصور کرے 2 منٹ کے لیے، جائیں مدینہ شریف، مکہ شریف میں، کیا وجہ ہے کہ آج پورے مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، زاہد و ملش میں تعظیماً، کہیں بھی ایک یہودی نہیں ملے گا آپ کو، کہیں آپ کو عیسائی نہیں ملے گا، ہندو نہیں ملے گا آپ کو، بت پرست نہیں ملے گا آپ کو، آگ کی پوجا کرنے والا نہیں ملے گا، کیمنسٹ نہیں ملے گا آپ کو، دہریہ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو وہاں کے حکمران ریاض میں لے کے آتے ہیں نا، ان کی وجہ کیا پتہ کہ حدیث رسول پوری امت کھڑی ہو جائے گی۔ کیا وجہ تھی؟ حضور ان کی باطنی خباثت جانتے ہیں، اللہ ان کے باطن کی گندگیاں جانتا ہے، ان کفار کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کے دلوں میں اتنی جلن ہے، یہ بظاہر تمہارے سے اچھے ملتے ہیں تمہارے سے، دلوں میں ان کے یہ راز ہیں، اگر یہ تمہارے پہ ہیوی ہو جائیں مسلمانوں پر تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج بھی اگر دنیا میں سروے کریں نا آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ باہر ممالک میں، بیرون ملک کے اندر یہ کافر کتے پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس طرح سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے واقعات افغانستان کے اندر، عراق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ صدام حسین کو شہید کیا تو مگر بندہ جب دنیا سے گیا تو یہی یہودی جب سزائے موت دے رہے تھے، اس بندے نے بولا میرے چہرے پہ نقاب مت ڈالو، چہرے سے نقاب ہٹایا، اور پھر قرآن کریم وہ ہنستا ہوا گیا دنیا سے۔ وہ یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ہاتھ میں مسلمان لگ بھی جاتا ہے نا، مسلمان بولتا ہے
ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارا ایمان کبھی نہیں جاگا انشاءاللہ۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے نا وہ کبھی کافر آگے جھکے گا نہیں، کبھی بھی جھکے گا نہیں، وہ نفرت کرے گا ان لوگوں سے، وہ کبھی ان سے محبت نہیں کرے گا، ان کے پاس کھڑونا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تخت سکندری پہ تھکتے نہیں ہیں وہ لوگ، تخت سکندری پہ تھکتے نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بستر لگایا اور سرکار کی گلی میں۔ صرف بات سچی یہ والی ہے، ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں نا، سچی محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں ہمارا گمان تک نہیں جائے گا ہمارا، ایسا اللہ کریم وسیع ہے۔ آخری بات، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں آپ، سورہ 6 پارے میں جا کے پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں آپ۔ جب آپ کمرے کے اندر تھی تو آپ کے والد نے نیت کری تھی کہ اللہ جو میرے بچہ پیدا ہوگا نا یہ وقف کر دوں گا تیرے میں دین کے لیے، مولا وقف کر دوں گا تیرے دین کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو انگلش ہی پڑھانی ہے، یہ بھی پڑھانی ہے، ادھر ڈالنا ہے۔ جب لڑکے یونیورسٹی میں جائیں گے میرے بھائی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو حالت تو بگڑنے خراب ہونے نا میرے بھائی۔ کم سے کم اگر بگڑی نہیں تو جو بے پردگی اس بچی نے کری ہے پوری زندگی، جو چہرے اپنے دکھائیں غیر مردوں کو، اس کا تو حساب دینا نا مرنے کے بعد۔ جتنی جگہ بھی اس نے اپنے چہرے دکھائے سر کو، ٹیچر کو، لڑکوں کو، جتنی جگہ وہ بے نقاب رہی ہے، اس کے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایسا نہیں ہوتا جواب نہ دے، کیسے بچ سکتا ہے بندہ وہ؟ یہ قرآن و حدیث سے مذاق نہیں ہے، شریعت مذاق نہیں، قبر مذاق نہیں ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ تنا تن جانا ہے قبر کے اندر، نہ باں نہ بیٹی، نہ بیٹی نہ بیوی، شور کوئی کام نہیں آگا بھائی قبر کے اندر، اللہ رسول کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں آگا۔ تو انہوں نے نیت کری، جب ان کی اولاد ہوئی تو بیٹی ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے کہ بولا میں نے تو وقف کی نیت کری، میں نے تو بیٹا کی نیت سمجھا، لیکن میرے تو بیٹی ہو گئی ہے میرے۔ انہوں نے بیٹی وقف کر دی۔ حضرت زکریا السلام کے وارث یحییٰ السلام ان کی پرورش میں آ گئی، وہ ان کو ایک کمرہ دے دیا، اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہ۔ تو کیا دیکھا، زکریا السلام وہاں پر آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ نا پھل فروٹ اور بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، بے موسم کے پھل مل رہے ہیں، وہاں پہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کمرے کے اندر باقاعدہ وہ پھل فروٹ وہ اتارتا تھا، وہ کھاتی تھیں۔ پھر زکریا وہاں پہ کھڑے ہوئے، قرآن کا واقعہ پورا یہ، آپ نے دعا کری یا اللہ تعالیٰ، حالانکہ نبی ہیں لیکن ہمارے تمہارے سبق کے لیے، یا اللہ تعالیٰ میرے پاس میرا ایک بیٹا بھی نہیں ہے، مجھے ایک وارث دے، میرا بیٹا ہو جو عمر والا ہو۔ تو ان کے بیٹے ہوئے یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سننے والی بات ہے، بڑی کام کی بات ہے اس کے اندر، یحییٰ علیہ السلام۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کتنی عمر میں ہوئے؟ تقریباً آپ کی عمر اور آپ کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی نیک سہالیہ، 80 سے 100 سال کی قریب عمر تھی ان کی اس وقت۔ بولا مولا اس عمر میں میرے بچے ہوں گے؟ اللہ فرمایا اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب علماء نے فرمایا نام یحییٰ تھا، ان کو شہید کا جذبہ ان کی قوم نے، زکریا السلام کو بھی اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو فرمایا عمر سے مراد یہ تھی، بڑی عمر سے مراد یہ تھی کہ سہالے اور ان کے وارث بنے علم کے اندر، یہ دولت کا نہیں، دولت تو آج آئی آج کل چلے گئی، علم کا وارث کہا گیا علماء کرام نے۔ اب جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے شان دی تو اب دیکھیں بین باپ کے بیٹا پیدا ہوا آپ کے یہاں پر۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآنی واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوا قوم نے الزام لگایا تو اللہ نے فرمایا مریم آپ خاموش ہو جائیں اور اشارہ بچے کی طرف کر دیں۔ جب بچے نے اشارہ کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل دی ہے مجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان دی۔ میرا سمجھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے، میرا صرف مقصد یہ واقعہ سمجھانا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا، بار بار سنیں، بار بار ذہن میں لے کے جائیں، توجہ دیں، فکر کریں یار علم دین کیا ہوتا ہے، علم دین کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، حضور سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے کو وہاں سے رزق دے گا، ہمارا گمان تک بھی نہیں جائے گا۔ بظاہر شروع میں پریشانی آ سکتی ہیں، مشکلیں آ سکتی ہیں، تنگ دستی آ سکتی ہیں، فقر و فاقہ آ سکتا ہے، لیکن پھر ایسے وقت آتے ہیں کہ بندہ سرد و شاداب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا فکر امیر کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ بات یہی ہے صرف اللہ تعالیٰ اور آقا سے سچے ہو جائیں نا، یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی رکھتی نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ میں نے حدیث پہ آپ کی پیش کی، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی پیاری ہوتی نا اللہ تعالیٰ کو، مچھر کے پر کے برابر، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے،
وہ ہم سے جانتے ہیں اس بات کو، اور اللہ بھی جانتا ہے، پیدا بھی اللہ نے، کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مسلمان کو پیدا کیا، لیکن سب کو غلط تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، ایمان لے کے آؤ، رسول اللہ کو مانو، محمد مصطفیٰ کو مانو، اللہ کو وحدہ شریف میں۔ اب یہ کافر نہیں مانتے تو فرمایا اللہ کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر یہ دنیا پسند ہوتی نا تو کسی کافر کو گھونٹ بھی پانی نہیں ملتا۔ تو یہی بات ہی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں، کتا تڑپ رہا ہو، کافر تڑپ رہا ہو، میں کتے کو پانی پلا دوں گا، کافر کو نہیں۔ زیادہ کہیں کافر تڑپ بھی رہا ہو نا تو ہمیں اس پر رحم نہیں، اگر ہم پر رحم آ گیا نا تو سمجھ لے اس بندے کا تو کام اتر گیا، اس مسلمان کا کام اتر گیا۔ اس نے رحم جو کھایا نا، اس نے ایسی مخلوق پر رحم کھا لیا کہ جس کا رحم اللہ کو پسند نہیں۔ صرف تبلیغی انداز سے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہو، کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہو، اس وقت تدبیر کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو مسئلہ میں بیان دوں مسئلہ الگ مسئلہ ہے، دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ تدبیر تبلیغ کے علماء جانتے ہیں، عام آدمی نہیں جانتے، لہٰذا کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کھانا، یعنی ترس نہیں کھانا، بس یہ نیت رکھنا یا اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہو جائے، یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے، یا اسلام کی دعوت دینا، بس یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے ہمارا کام نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔